تو یہ جو فیملی ولاگنگ ہو رہی ہے ان دنوں، ناٹ، یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے. یہ اور کیا ہو رہا ہے جی؟ روزہ رکھ کے آپ فیملی ولاگس پہ ولاگس دیکھ توبہ رہے ہیں. توبہ جی. دیکھیں یہ وہ فیملی چیزیں ولاگ تھیں. دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی روحانیت تو ٹوٹ گئی نا. فرض تو ادا ہو جائے گا نا. روزہ تو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. لیکن اس طرح کے کام کرنا اور اس سے ویوز کمانا، اور اس میں کئی چیزیں جھوٹ پہ مبنی ہوں، بالکل پرسنل لیول کی چیزیں ہوں، ان کو آپ اس طریقے سے شیئر کریں گے تو ینگ جنریشن کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہے جی اس کا. ہم تو اسے درست نہیں سمجھتے. ہاں، اگر کوئی شخص ویسے اپنی مصروفیات شو کرتا ہے، اس نے کوئی پیٹس رکھے ہوئے ہیں، اپنی تعلیم کی مصروفیات، یہ ضرور کرے. لیکن یہ جو بالکل پرسنل باتیں جو یہ لوگ اگر ان کے گھروں میں جھانک کے کوئی دیکھے تو برا مانیں گے، اس کو ویڈیو میں ریکارڈ کروا کے پبلک میں عام کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے تو یہ ہماری اخلاقیات کو بگاڑ رہے ہیں جی. سیدھی سی بات اینڈ ہو از ریسپانسبل فار دس؟ ہے ریاست. کیونکہ ان ساری چیزوں کو ریاست روکے گی نا. ریاست کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بات کرے اور ریاستی اداروں کی عزت سٹیک پہ لگ جاتی ہے، اس وقت تو یہ ڈھونڈ لیتے ہیں بندے. جب آپ کا دین سٹیک پہ لگا ہوا ہے، آپ کو یہ لوگ نہیں ملتے، اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ ریاستی اداروں کے لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے خلاف کیسز بھی ختم کروا لیتے ہیں. کئی پولیس کیسز ہیں ختم کروا لیتے ہیں. ایک دن بنا ہوتا ہے، اگلے دن ختم ہوا ہوتا ہے. پیسے کو یوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر قانون صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو تو پھر ان لوگوں کو اس طرح کی مادر پدر آزادی نہ ملے پاکستان کے ماحول کے اندر. باقی دیکھنے والے بھی مجرم ہیں جی، جو انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھ کے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ دیکھنے والے 5 سال سے 15 سال کی عمر تک کے بچے ہیں، تو جی اس کا بہت مطلب خطرناک ان معاملہ کے ہو رہا پیرنٹس بھی رسپانسبل ہیں. ہے. پیرنٹس تو بیچارے اس لیے ان کو ڈیوائسز لے دیتے ہیں کہ چلیں پڑھائی کے ساتھ اس وقت انڈور گیم کا ایک ذریعہ یہ آپ کے گیجٹس ہیں. باہر بچوں کو بھیجتے ہوئے، ایون مسجد میں بھیجتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. سیکیورٹی ایشوز ہیں، آپ کو پتہ ہے ملک میں غربت ہے، اغوا برائے تاوان والا معاملہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر گراؤنڈز بھی اویلیبل نہیں ہیں. ہم لوگ بچپن میں جون جولائی میں بھی جا کے کرکٹ کھیلتے تھے، سخت گرمیوں میں اکیلے جاتے تھے گراؤنڈ. کوئی اس قسم کا سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہے. ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح نہیں بھیجتے، سیدھی سی بات ہے. تو مجبوراً ماں باپ نے انہیں مصروف رکھنے کے لیے پیرلل میں یہ چیز دی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو میں تو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں دھروو راٹھی نے بھی اس اعتبار سے ایک اچھی ویڈیو بنائی ہے. حالانکہ وہ ایک ایتھیسٹ ہی ہیں اور ویسے کلچرل اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا کہ یہ فلمیں اس قسم کی جس سے ہماری ینگ جنریشن کو بگاڑا جا رہا ہے، یہ ہم ان کے مینٹل ماڈل بدل رہے ہیں. یہ ڈسٹرکٹیو کام کر رہے ہیں، کنسٹرکٹیو کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک، کیونکہ رمضان کا ٹاپک چل رہا ہے تو اس میں تراویح کی بات ہم نے کی. کچھ 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، کچھ 8 پڑھتے ہیں، کچھ 30 پڑھتے ہیں. کیا ٹھیک ہے؟ 40 بھی پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ رمضان میں جو رات کی نماز تھی نبی علیہ السلام کی وہ کتنی تھی؟ انہوں نے کہا بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 نوافل اور 3 وتر، یہ آپ کا عمومی عمل تھا. کبھی کبھار 13 ہو جاتے تھے. پھر سیدنا عمر نے جب تراویح کی باقاعدہ جماعت شروع کروائی، جو نبی علیہ السلام نے 3 دن کے بعد ختم کر دی تھی، اس ڈر سے کہ یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں کہ یہ حرام تھی. سیدنا عمر نے اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا کہ ٹھیک ہے، جو لوگ تراویح جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے حافظ نہیں ہیں، ان کے لیے میں ایک امام مقرر کر دوں. صحیح بخاری میں آتا ہے، اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے تھے. الموطا امام مالک میں یہی حدیث ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ابی ابن کعب اور تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو 11 رکعتیں پڑھائیں. تو 11 رکعتیں ہوتی تھی، لیکن سیدنا عمر نے خود جماعت سے تراویح نہیں پڑھی. آپ وہاں سے چلے گئے یہ کہہ کر کہ اس سے بہتر نماز مرد کی وہ ہے نفلی جو گھر میں پڑھتا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی نفلی نماز سنت موقدہ ہوں، غیر موقدہ ہوں، قیام اللیل ہو، وطر ہو، یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے ایز کمپیئر ٹو مسجد میں پڑھنے کے. تو یہ جو باجماعت پڑھتے ہیں نماز تراویح، جی سنت ہے، جائز ہے. جو چیز نبی علیہ السلام نے ایک دن بھی کی اور اس سے منع نہیں فرمایا حرمت کے درجے میں، وہ کوئی اگر روزانہ بھی کر لے تو جائز ہے، اسے آپ غلط تو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ کیا دیہاڑی دار شخص جو ہے، جو دیہاڑی لگاتا ہے، اس پہ بھی روزہ فرض ہے؟ جی روزہ فرض تو ہے اس کے اوپر. اب پریکٹیکلی کیا وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے. میں نے اپنی زندگی میں کئی پٹھانوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں
دن کو روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے اپنی ٹائمنگ بدل لی ہے, انہوں نے خود اس کا سولوشن نکال لیا ہے. یہ سولوشن بھی پاسبل ہے. ہو سکتا ہے ہر ایک کے لیے پاسبل نہ ہو. اگر کوئی ایسا دیہڑی دار ہے کہ جس نے دن کے وقت ہی کام کرنا ہے, اسے رات کو کوئی اس طرح کا کام نہیں ملتا, تو اس کے لیے ہمارے پاس سولوشن یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو صاحب ثروت ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اپنی زکوٰۃ میں سے دیں, یہ ڈیزرونگ ہے, 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں, ان کو آپ اتنا خرچہ دیں کہ وہ بغیر مزدوری کے 1 مہینہ گزار سکیں, تاکہ وہ روزے رکھیں. ان کو تو ثواب ہوگا, آپ کو بھی پیرلل میں ثواب ہوگا. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور سولوشن نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم ویلفیئر اسٹیٹ میں تو رہ نہیں رہے, ہم تو سیکورٹی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. یہاں تو ہمارے سیکورٹی کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے, تو ویلفیئر اسٹیٹ کہاں سے بننی ہے؟ ورنہ اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی تو ہم اسٹیٹ سے کہتے کہ ایٹ لیسٹ اگر اسلامک اسٹیٹ ہے تو اس کا کام ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ان کو بھی دے دی جائے. پیکیجز جس طرح بے نظیر بھٹو کے نام کے اوپر ایک پروگرام شروع ہوا ہے, بڑا اچھا ایک پروگرام ہے, اس کے ذریعے غریب لوگوں تک پیسہ پہنچ رہا ہے. اس طرح کا کوئی سلسلہ کیا جائے. ادروائز یہ حقیقت ہے کہ ایک مزدور آدمی مزدوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر اس کی کوئی بھی ہیلپ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, وہ مزدوری کرے, روزہ چھوڑ دے. اور اگر فدیہ دے سکتا ہے روزے کا 1 وقت کا کھانا ایک مسکین کو, تو وہ دے لے. اور اگر وہ بھی نہیں دے سکتا تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے. اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں امید ہے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے. جیسا کوئی پیشنٹ ہے, ان پرٹیکولر ڈائبیٹک ہے, شوگر پیشنٹ ہے, اس کے لیے گنجائش ہے؟ پیشنٹ کے لیے تو قرآن میں آیا کہ مریض اور مسافر یہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے, بقیہ کے دنوں کے لیے مؤخر کر لے, بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے. اسی کی ایکسٹینشن ہے صحیح بخاری میں, انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو وہ پھر روزہ نہیں رکھتے تھے, 1 مسکین کو 1 وقت کا گوشت کے ساتھ کھانا کھلاتے تھے, اور یہی آیت پڑھتے تھے کہ مریض اور مسافر روزے کو چھوڑ سکتا ہے فدیے کے عوض. حالانکہ وہ مریض نہیں تھے, بوڑھے تھے, لہٰذا ایک اور چیز ایڈ ہوگی کہ بڑھاپا بھی مرض میں لائی کرتا ہے. اسی کی مزید ایکسٹینشن جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ نبی الاسلام نے پریگننٹ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اپنے روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے. یعنی وہ بھی مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی, وہ بعد میں روزے رکھ سکتی ہے. اور اگر ایک عورت پریگننٹ ہوئی, پھر 2 سال دودھ پلایا, پھر پریگننٹ ہوگی, عموماً ایسا ہو جاتا ہے 6-7 سال گزر گئے, تو پھر وہ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دیتی جائے. 1 مسکین کو 1 وقت کا کھانا, جو قرآن میں رپورٹ ہوا, جو آپ خود کھاتے ہیں یا اس کے ایکویلنٹ رقم. روزے رکھنے کی حاجت نہیں ہے جب تک کہ وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں آ جاتی. رہے وہ مریض جس طرح کے شوگر کے مریض ہیں, جو پرماننٹ مریض ہیں, جن کی صحت یابی کی اب امید ہی نہیں ہے, ظاہر ہے ان کا وہ پینکریاس ڈسٹرب ہو چکا ہے, انسولین لیتے ہیں, انجیکشن لیتے ہیں انسولین. ہاں, اگر انسولین لے کر وہ اپنا مینٹین کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اپنے کھانے پینے کی ٹائمنگ کو اس طرح ایڈجسٹ کریں, وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. نہیں, لیکن انسولین کا انجیکشن ہوتا ہے, انجیکشن لگانے سے روزہ برقرار رہتا ہے؟ روزے کے دوران نہ لگائیں, ساری اور افطاری کو یوٹیلائز کریں. میرے اپنے سسر ہیں, ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو وہ روزے رکھ رہے ہیں. انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں, انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹنے کے بارے میں 2 رائے ہیں. چونکہ یہ قرآن و سنت میں واضح مسئلہ بیان نہیں ہوا. قرآن و سنت میں جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں, ان میں وہ چیز ہے جو آپ حلق کے ذریعے معدے تک پہنچاتے ہیں. اب یہ تو معدے تک حلق کے ذریعے نہیں پہنچتی, یہ یا گوشت میں لگتا ہے ٹیکا, یا لگتا ہے کسی وین کے اندر. انسولین کا تو گوشت میں ہی لگتا ہے اور وہ خود بخود ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو گوشت والا جو ٹیکا ہے نا, اس کے بارے میں تو میجارٹی علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وین والے سے ٹوٹ جائے گا. جبکہ ہمارا موقف یہ ہے اس میں کہ چاہے وین والا ہو, گوشت والا ہو, بخاری میں ابن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل کر دی جائے تو وہ روزہ توڑ دے گی, اور نکالی جائے تو روزہ نہیں توڑے گی. احتیاط اسی میں ہے کہ ایسا شخص اس ایک روزے کی پھر قضا دے گا. مریض کو اجازت ہے, وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے, یا پھر اپنی ٹائمنگ کو اس طرح ایڈجسٹ کرے کہ وہ روزہ رکھ لے. اور اگر وہ اتنا پرماننٹ مریض ہے کہ اسے کچھ دیر بعد کچھ نہ کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے, تو وہ پرماننٹ مریض ہے, اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, اس کے روزے معاف ہیں. وہ اس کے بدلے فدیہ دے گا 1 وقت کا کھانا, اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, جو پرماننٹ مریض ہے. ٹھیک.